نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت للعالمین کا خطاب دیا کہ وہ سارے جہان کے لوگوں کے لیے اب سے بعد جو کوئی بھی آئے گا ان سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور للعالمین کہا اس دنیا میں بھی رحمت ہے اور اگلی دنیا میں بھی رحمت بنیں گے کہ جب اپنی امت کے بہت سے لوگوں کو جہنم میں جانے کے بعد شفاعت کے ذریعے سے نکلوائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا کس پر؟ علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ کیا احسان ہے اس کا؟ کہ اذ بعث فیہم رسولا منہم، جب انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، صرف پڑھ کے نہیں سناتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، انہیں عمل کرنے کے پریکٹیکل طریقے بتاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان تو ہم پر ہو گیا، لیکن کیا ہم نے بھی اس احسان کو سمجھا؟ اب اگر آپ پر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ احسان، جیسا کہ سورۃ الرحمن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اب اگر ہم بطور انسان کسی کے ساتھ تھوڑا بہت کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں، مثلا چند سالوں کے لیے اپنی اولاد کی ہی پرورش کرتے ہیں، کچھ ان کے ساتھ ان کی بہترین تعلیم و تربیت کرتے ہیں، تو اس کے بعد ان سے بھی توقع رکھتے ہیں، اور یہ بالکل نیچرل ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کے وہ احسانات جو میں نے شروع سے آپ کو گنوائے، ان احسانات کا اور بطور خاص اس احسان کا کہ ہمارے پاس اس نے ایک رسول بھیجا ہے، اب ہمیں احسان کیا کرنا چاہیے؟ احسان کا لفظی مطلب حسن سے ہے، یعنی اچھائی کرنا۔ ہمارے ذمہ کیا ذمہ داری آتی ہے کہ تم اس رسول پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ اگر تم اس رسول کے بارے میں بہت اچھی رائے بھی رکھتے ہو، ان کی بہت تعریف بھی کرتے ہو، ان کے ساتھ بہت عزت اور احترام کا معاملہ بھی کرتے ہو، لیکن اگر تمہارا ان پر ایمان نہیں تو باقی سارے تعلقات جو ہیں وہ ویٹ لیس ہو جاتے ہیں، ان کا کچھ وزن نہیں۔ اب ایمان کے بارے میں قرآن پاک کی چند آیات آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ کس انداز میں ہمیں اور کیسے ایمان کی طرف دعوت دے رہی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، یعنی حق کی گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم کیا کرو؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور رسول کے ساتھ اور کیا معاملہ کرو؟ وتعزروہ وتوقروہ، اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کی عزت کرو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات، کس رب کا رسول؟ وہ جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ لا الہ الا ہوا، جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر رسول کے آمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر کیا گیا یہ قابل غور ہے۔ مراد یہ کہ یہ رسول اس کی طرف سے آ رہا ہے جو ہر چیز کا مالک ہے اور بلا شرکت غیر مالک ہے۔ تم صرف زمین کے بادشاہ بن کر اس کے سامنے اکڑتے ہو اور اس کی اطاعت نہیں کرتے، لیکن وہ صرف تمہاری اس زمین کا نہیں بلکہ ان ساری چیزوں کا بھی جو آسمانوں میں ہے، ان کا بھی مالک ہے۔ اگر آپ صرف ایک اس زمین کا بھی جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف ایک زمین کے لیے 27 چاند ہیں۔ ہمیں تو ایک نظر آتا ہے لیکن 27 چاند ہیں جو ہمارے سولر سسٹم میں گھوم رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار گیلیکسیز ہیں، اور کائنات کی جو وسعت ہے اس کے بارے میں آج کا سائنسدان کیا کہتا ہے
وہ یہ کہتا ہے کہ اگر لائٹ اپنا سفر شروع کرے، لائٹ کا سفر آپ کو پتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل ہوتا ہے، 1 سیکنڈ میں اتنی تیزی سے سفر کرتی ہے. اگر وہ اپنا سفر شروع کر دے تو اس کا کوئی اینڈ نہیں. یہ خود آج کا وہ انسان جو خدا کا انکاری ہے وہ اس حقیقت کا خود اعتراف کرتا ہے کہ اس لائٹ کا کوئی اینڈ نہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو ہماری لائف آفٹر ڈیتھ ہے اس کا بھی کوئی اینڈ نہیں. اور جنت کی وسعتیں جیسے کہ ایک ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تمہارے لیے اتنی بڑی جنت ہوگی جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، یعنی تمہیں جو آسمان اور یہ زمین سب کچھ نظر آتا ہے اس جتنی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس کی انتہا کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں. یعنی انسان کی عقل اس بات کا اندازہ ہی نہیں کر سکتی کہ اس رب کی کائنات کتنی وسیع ہے. اب دیکھیے کہ اس وسعت والی کائنات کا رب جو ہے پوری کائنات کا بادشاہ ہے. فرمایا کہ یہ رسول اس کی طرف سے آ رہا ہے. پھر اور کیا کرتا ہے؟ یحیی و یمیت، وہ تمہیں زندہ بھی کرے گا اور تمہیں مار بھی سکتا ہے. اور صرف اس وقت تک تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو جب تک وہ چاہے گا، اور جس روز وہ تمہیں واپس لے جانا چاہے گا اس روز تمہارے پاس اس کے سوا کوئی چوائس نہیں ہوگی کہ تم واپس چلے جاؤ. لہذا جو رسول میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اس رسول کو ماننا تمہارے لیے انتہائی ضروری ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. کون سا رسول؟ النبی الامی، وہ جو نبی ہے اور وہ جو امی ہے. امی کہتے ہیں عربی زبان میں اس شخص کو جس کے نالج کا سورس جو ہے صرف اس کی ماں ہو. ماں، یعنی اس نے کسی اسکول، کسی کالج، کسی انسٹیٹیوشن کہیں اور سے کچھ نہ سیکھا ہو، صرف اس کے پاس وہی ہو جو اس کی ماں نے اسے سکھا دیا. یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ ماں بچوں کو سکھانے کا کتنا بڑا سورس ہے. جتنی عالم ماں خود ہوگی اتنا ہی وہ بچوں کو زیادہ بہترین علم ٹرانسفر کر سکے گی. ہمارے ہاں جو عورت کو پڑھانے کے بارے میں عموماً بہت ریزرو نقطہ نظر ہے اور پڑھانے کے قائل نہیں ہیں لوگ، انتہائی غلط سوچ ہے. چونکہ ہمارے ہاں تعلیم کا نقطہ نظر غلط ہے. تعلیم ہم صرف دنیا اور مادی فیسلٹیز حاصل کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں، لہذا اس تعلیم کا مصرف ہمیں اس کے سوا کوئی نظر نہیں آتا. ہاں بچوں کو پڑھانے کے معاملے میں کون سی جاب کرنی، کون سی نوکریاں کرنی ہے، کیا ضرورت ہے. علم جو ہے وہ نوکریوں کے لیے نہیں ہوتا. علم تو اس سے کہیں اعلیٰ اور ارفع چیز ہے جو انسان کو انسان بنانے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں. لہذا کسی بھی سٹیج پر پہنچ کر عورتوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب تو میں نے بہت کچھ سیکھ لیا، بہت کچھ جان لیا، اب مزید مجھے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، نبی الامی، یہ امی نبی جو ہے جس نے صرف اپنی ماں سے سیکھا اور اس کا علم جو بہت لمیٹڈ ہے، جس نے 40 سال تک تمہیں کچھ نہیں سکھایا، وہ آج تمہیں سکھانے کے لیے آ رہا ہے. اور اس کا سورس آف نالج کیا ہے؟ وہی کے ذریعے وہ تمہیں دے گا. الذی یؤمن باللہ، وہ رسول جو خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وکلماتہ، اور اس کے کلمات پر، واتبعوہ، اس کی پیروی کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب یہ ہے کہ ہمارا پہلا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کام کون سا ہے؟ فقال الایمان باللہ ورسولہ، تو آپ نے فرمایا سب سے افضل پہلا بنیادی کام اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے. اب ایمان کیا چیز ہے؟ چلے ہم کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، تو ایمان کے اجزاء کیا ہیں؟ ایمان کے حصے کیا ہیں؟ ایمان مکمل کیسے ہوتا ہے؟ ایمان کے لیے سب سے پہلی بات جو ضروری ہے وہ معرفت ہے. معرفت کا مطلب ہے پہچان، کہ کوئی چیز آپ کے لیے انفیملیئر نہ ہو، اس کے ساتھ آپ فیملیئر ہوں، آپ کو پتا چلے ہاں یہ اچھا یہ چیز ہے جس پر میں ایمان لا رہا ہوں، یعنی اس کی پہچان ضروری. مثلاً آپ کہیں کہ میں امریکہ میں فلاں اور فلاں چیز کو مانتا ہوں کہ وہ بہت اچھی بہت بہترین چیز ہے، اور صرف ایک چیز کا لفظ بول رہے ہیں، آپ نے نہ وہ دیکھی ہے، نہ جانتے ہیں، نہ اس کی حیثیت، نہ ماہیت، کچھ بھی نہیں آپ کو پتا، آپ کیا ایمان لا رہے ہیں؟ کس بات کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے یہ پہچان کہ واقعی آپ اللہ کے رسول تھے. یہ ہمیں کیسے پتا چلے؟ یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، اور 40 سال کے بعد آپ کے اندر چینجز کیا آئے. جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ واقعی پہچاننے کے قابل ہو جائیں گے کہ یہ شخص دوسروں سے بالکل مختلف ہے اور یہ شخص واقعی اللہ کا رسول ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ علم،
مزید جانیں آپ، یعنی صرف پہچان نہیں کہ ہاں ہم نے پہچان لیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی رسول نہیں ہے. باقاعدہ علم حاصل کریں اور ان کے بارے میں، ان کی پوری لائف ہسٹری کے بارے میں اچھی طرح جانیں آپ. پھر اس کے بعد اس حد تک علم کے جو آپ کے یقین تک پہنچ جائے، ہاں واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب دیکھیں کہ جہاں تک آپ کے اخلاق کا تعلق تھا، آپ کے پیغام کی صداقت کا تعلق تھا، ابو جہل اور اس کے ساتھ اور سرداران قریش جو تھے اس کو تسلیم کرتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. تو صرف پہچان کافی نہیں، صرف جاننا کافی نہیں، اور اس سے اگلا سٹیپ جو انتہائی ضروری ہے وہ یقین کرنا کہ بالکل جو کچھ ہے یہ درست ہے، اس کو تسلیم کر لینا، پھر اس کی تصدیق کرنا کہ ہاں جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ بالکل سچ کہا جا رہا ہے، جو کچھ آپ لائے ہیں وہ بالکل درست ہے. ابو جہل اور اس کے 2 اور ساتھی رات کی تنہائیوں میں چھپ چھپ کر اندھیروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سنا کرتے تھے. اب دیکھیں کہ ہمیں تو چونکہ عربی نہیں آتی نا، اس لیے ہم سنتے ہیں، ہمیں تو اتنا پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا حسن ہے، کیا خوبی ہے، کیا لذت ہے اس کے سننے میں. لیکن جو لوگ ادب اور اس کے سارے پہلوؤں سے واقف ہیں ان کے لیے واقعی وہ بہت بڑی چیز ہے، اور جو اس کو سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، اس کے لیے اتنا ہی زیادہ اس سے اثر قبول کرتے ہیں. تو ابو جہل ایک رات گیا تو اس کے دوسرے ساتھی بھی. تو ہوا یہ کہ صبح تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید تہجد کے وقت پڑھنا شروع کیا. تو فجر کی نماز جب ختم ہوتی تھی تو لوگ جب نکلتے تھے ایک دوسرے کو پہچان سکتے تھے. جو ہی وہ ختم ہوا اور وہ لوگ پلٹے تو وہ تینوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا. تو وہ شرمندہ ہوئے اور عہد کیا کل نہیں آئیں گے، کل پھر ایسا ہوا، تیسرے دن پھر ایسا ہوا. تو وہ ایک عقبہ بن معیط تھا شاید، وہ ابو جہل کو پکڑ کے ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا دیکھو میرے اور تمہارے سوا اور کوئی موجود نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، درست ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ جو کچھ کہتا ہے یہ بالکل سچ کہتا ہے، لیکن ہم اس کو مانیں گے نہیں، اس کی تصدیق نہیں کریں گے. یہ کہتا سچ ہے، اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے، اور صادق اور امین تو 40 سال سے آپ کو پکارا جا رہا تھا، لیکن ہم یہ ماننے کو تیار. اس نے کہا کیوں نہیں مانتے اس کو؟ اس نے کہا کہ ان کے خاندان کے پاس جھنڈا بھی ہے، ان کے خاندان کے ذمہ حاجیوں کو پانی پلانا بھی ہے، اور انہی کے خاندان میں اگر وحی اور نبوت آ جائے تو پھر ہمارے خاندان میں کیا بچے. انہیں صرف خاندان کا تعصب اس کو لے ڈوبا اور کہا کہ نہیں، اگر یہ میرے نسل میں اور میرے قبیلے میں آ جاتا تو میں اس کو مان لیتا. چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں اس لیے اس کو نہیں مانتا. آپ کو پتا نا کہ آپ کا قبیلہ پورے عرب میں ایک ممتاز اور ایک بہت بہترین قبیلہ. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تصدیق اور پھر اعتماد کہ جو کچھ آپ ہمیں دے رہے ہیں وہ بالکل درست ہے اور ہمارے فائدے اور فلاح کی چیز ہے. اب یہ تو ہوئے ایمان کے درجے. یہ تمام چیزیں جب انسان کے اندر آئیں اس وقت ایمان مکمل ہوتا ہے. اب یہ کہ صرف قول کا نام ایمان نہیں، صرف دل کے اندر تصدیق کرنے کا نام نہیں، بلکہ ضروری ہے اس کے لیے کہ عمل اس کی تصدیق کرے. عمل سے انسان یہ بتائے کہ ہاں واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہوں، جس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت آتی انما المؤمنون، حقیقت میں مومن وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر اس کے بعد کسی چیز میں شک نہ کیا، کسی شک میں نہ پڑے، وجاہدوا باموالہم، اور اس کے بعد آگے کیا کیا، اپنے مال سے جہاد کیا، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نہیں، خالصتاً اللہ کے لیے، دنیا کے کسی غرض اور مقصد کے لیے نہیں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ دراصل سچے ہیں. یعنی سچائی کا معیار ان لوگوں کو دیکھ کر قائم کیا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے ایمان میں بالکل درست ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ایمان کے بعد اگلا درجہ جو آتا ہے جس کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے وہ ہے اطاعت کا، کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اب اس کو مان بھی لو. اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ان سب کے آنے کا جو مقصد تھا وہ قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول علیہ السلام تمہیں دے رہے ہیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ ہے ایمان کا عملی مظاہرہ. اگر ہم اس سے رکتے نہیں تو ہم اپنے اس قول کی خود عملی طور پر تردید کر رہے ہیں جو ہم زبان سے کہتے ہیں.
اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے۔ اب زندگی عطا کرنے والی چیز کیا ہے؟ کہ انسان اس دنیا میں اگر رہتا ہے لیکن اگر اس کے دل میں واقعی جینے کا کوئی امنگ، کوئی مقصد، کوئی ولولہ نہیں، تو وہ زندوں میں نہیں ہے، وہ مردوں میں ہے۔ اس کا جینا اور نہ جینا برابر ہے۔ اس کا جینا جانوروں کی طرح جینا ہے جن کی زندگی بغیر کسی مقصد کے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف بلاتے ہیں اس چیز کی وجہ سے انسان جس طریقے زندگی پر چلنا شروع کر دیتا ہے وہ اس دنیا میں بھی انسان کو سکون عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے زندگی کا باعث ہے، اس لیے کہ اگر جنت نہیں تو دوسری چوائس صرف جہنم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ اور جہنم کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، کہ وہ جہنم ایسی بری بلا ہے کہ جس میں جا کر انسان نہ جیے گا نہ مرے گا، اس کی کنڈیشن مردوں سے بھی بدتر ہوگی۔ پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ یہ اطاعت اتنی معمولی چیز نہیں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، اب یہاں پر مومنہ عورت کا بھی لفظ الگ طور پر آ رہا ہے، کسی مومن مرد کے لیے اور کسی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں، اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں، ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ پھر اس معاملے میں ان کا کوئی اپنا اختیار باقی رہ جائے۔ ومن يعص الله ورسوله، اور جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، تو ایسا شخص کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ مراد یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے، اور اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے اور پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ دراصل بھٹک رہا ہے، پھر راستہ گم کرتا چلا جا رہا ہے، اور جس سے راستہ گم ہو جائے وہ اپنی منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ کہلاؤ گے، اور اگر اطاعت نہیں کرو گے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور اس سے رخ مت پھیرو، وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے ہو، یعنی بات سننے کے بعد، بات سمجھنے کے بعد پھر تم اس سے روگردانی نہ کرو، پھر اپنے لیے کوئی اور راستہ اختیار نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے جو ایمان کا دعویٰ کیا وہ خود تم اپنی زبان سے اسے جھوٹا کر دو گے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، ہمیں سمجھ میں آ گیا، سر ہلا دیتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور حقیقت میں وہ سن نہیں رہے ہوتے، وہ بات ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے، نہ ان کے دل میں اترتی ہے، اور جو چیز دل میں نہ اترے وہ عمل میں اتر ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ان سے کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا، پھر اگر تم منہ موڑ جاؤ گے، اطاعت نہیں کرو گے، پھر فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے ہرگز محبت نہیں کرتا، اسے ایسے لوگ نہیں چاہیے جو منہ موڑنے والے ہیں۔ اگر تم خدا سے منہ موڑ کر چلے جاتے ہو، تم اس کے رسول سے منہ موڑ کر چلے جاتے ہو، تو پھر اسے تمہارے جیسے ناشکر انسانوں کی ضرورت نہیں کہ وہ خواہ تمہیں اپنی طرف کھینچتا چلا جائے۔ اب آپ دیکھیں، اطاعت سے منہ موڑنا، جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی کرنا، یہ اتنی معمولی سی بات نہیں ہے کہ جسے یوں ہی اگنور کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں خود فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جس نے انکار کیا، وہ جس نے سرکشی کی۔ قیل، آپ سے پوچھا گیا ومن ابا، یہ انکار کرنے والا کون ہے، یہ سرکش کون ہے؟ آپ نے واضح طور پر فرما دیا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، تو گویا اس نے میرا انکار کیا، اس نے سرکشی کی۔ اب آپ دیکھیں کہ اطاعت کو اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہے جو ہم پر لازم کرتی ہے، کون سی چیز ہے جو ہم پر اس سے بڑھ کر فرض کرتی ہے اور ہمیں ہماری نجات اور ناکامی کے دونوں راستے الگ الگ کر دیتی ہے۔ کہ کان کھل کر سن لو کہ اگر اطاعت نہیں تو پھر جنت کی تمنائیں بھی چھوڑ دو۔ اب آپ دیکھیں کہ جو اطاعت نہیں کرتے ان کا کیا حال ہوگا، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے یوم تقلب وجوہہم علی النار، جس دن ان کے چہرے آگ پر الٹائے پلٹائے جائیں گے۔ کبھی کباب تلتے ہوئے الٹایا پلٹایا،
ایک طرف سے ریڈ ہو جاتا ہے تو دوسری طرف، اور دوسری طرف سے دیکھتے ہیں ابھی پوری طرح نہیں پکا تو دوسری طرف الٹنا پلٹنا اس کو کہتے ہیں. قلب کا لفظ بھی اسی سے کہ دل جو ہے وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی اس میں کوئی اچھی بات آتی ہے اور کبھی بری بات آتی ہے، تو وہ ایک حالت میں کبھی نہیں رہتا. یعنی دل کی حالت کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، ایک ہی شخص کبھی اچھا لگتا ہے اور وہی پھر برا لگنے لگتا ہے. تو اسی طرح یوم تقلب وجوہہم علی النار، جس دن ان کے چہرے آگ پر الٹائے پلٹائے جائیں گے تو وہ اس وقت کیا بولیں گے؟ یقولون یا لیتنا، اس وقت وہ پکاریں گے اور کہیں گے اے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کر لیتے، ان کی بات مانتے. لیکن جان بوجھ کر ڈھٹائی کے ساتھ ان باتوں کا پتہ ہوتے ہوئے کہ یہ خلاف جا رہی ہیں آپ کے حکم کے، صرف یہ سوچ کے اللہ بڑا غفور ہے، مراد یہ کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو نہیں، ہمارا تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہاں تو ہماری بخشش ہو ہی جائے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء، انبیاء، صدیقین اور شہداء میں سے، والصالحین اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ کتنے اچھے دوست اور ساتھی ہیں. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. وکفی باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا کافی ہے. یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی کہ ایک صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہی محبت کیا کرتے تھے. تو ایک دن آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو میں آپ کو مسلسل یاد کرتا رہتا ہوں، اور جب تک میں آپ کو دیکھ نہیں لیتا مجھے چین نہیں آتا. تو میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ میرے عمل آپ جیسے تو نہیں ہیں، اور آپ کا تو جنت میں جانا یقینی ہے. پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ میں جنت میں جا سکتا ہوں یا نہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان، مال، ہر چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، ان کے لیے قربانی کی، اپنا سب کچھ ان کی راہ میں قربان کر دیا، ان لوگوں کی سوچ کا یہ عالم ہے. اور ہماری سوچ کچھ نہ کر کے بھی بالکل مطمئن بیٹھے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ یقین نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میرے اور آپ کے درجے میں تو بہت ہی زیادہ فرق ہوگا. تو میں آپ تک کیسے پہنچوں گا، آپ کو وہاں کیسے دیکھوں گا، اور آپ کتنی بے شمار امت بھی آپ کے ساتھ ہوگی، اور آپ کے صدیقین اور شہداء اور معلوم نہیں کتنے بڑے بڑے درجوں والے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، تو میں آپ تک کیسے پہنچوں گا. آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے درجات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ یہ کہ ایک درجہ دوسرے سے یعنی اتنا بلند ہوگا کہ جیسے آپ نے فرمایا تو اپنی کھڑکی سے باہر دیکھو ستاروں کو تو تم کتنا اونچا دیکھو گے، ایسے ہی جو بلند اعمال کے اور بہترین عمل کرنے والے اور اللہ کی راہ میں آگے سے آگے بڑھنے والے لوگ ہوں گے، ان کے درجات میں اور عام لوگوں کے درجات میں اتنا فرق ہوگا. اور سب سے بلند ترین مقام جو جنت میں ہے، جسے وسیلہ کہا جاتا ہے، وہ صرف ایک شخص کو ملے گا جو بالکل عین عرش کے نیچے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے قریبی مقام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا. یقین سے نہیں کہا، مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا. یعنی جنت کا سب سے بہترین ٹکڑا جو آپ کے لیے انشاءاللہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے لیے وہ وسیلہ مانگا کرو. ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں آتا ہے نا آت محمد الوسیلہ، اس سے مراد وہی جگہ ہے. اب یہ کہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند، اور وہ امتی جو آپ کی محبت میں تڑپتا تھا لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی ملاقات کی صورت نکلے گی، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور یہ خوشخبری دی کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، ان کی بات مانتے چلے جائیں گے، وہ راستہ اختیار کریں گے، تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، جن کے مقامات بلند ہوں گے وہ ان سے ملاقات کر سکیں گے. یعنی وہاں پر ایسی سپریشن نہیں کی جائے گی کہ کوئی اچھوت طبقہ ہے وہ نیچے ہی رہے اور دوسرے سب اوپر نہیں، ان سے ملاقات کی صورت باقی رہے گی، ان کے ساتھ کمپنی کی، ان کے ساتھ مجلس کی صورت جو ہے وہ نکلے گی. یعنی یہ اس کی تسلی کے لیے. اب ایک اور شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ اسے کہتے ہیں اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی میرے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے سجدے کرو. ایک اور شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی بات پر غور کر لو، پھر سوچو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر فقر و فاقہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مراد یہ ہے کہ تمہیں زندگی میں پھر ایسے مواقع بھی آئیں گے کہ جہاں تمہیں حرام سے بچنے کے لیے اور حلال راہ اختیار کرنے کے لیے شاید کبھی بھوک بھی کاٹنی پڑے، اور شاید تمہیں اسلام کے غلبے اور پھیلاؤ کے لیے اپنا سارا مال بھی کبھی قربان کرنا پڑے. تو یہ محبت صرف زبان کا دعویٰ نہیں، صرف جذبات کی بات نہیں،
اور صرف اظہار خیال نہیں بلکہ یہ سراسر پریکٹیکل چیز ہے. پھر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تو صحابہ کرام ان آیات کو بہت اچھی طرح سمجھتے بھی تھے اور عمل بھی کرتے تھے، لیکن آپ کی وفات کے بعد جو طرح طرح کے فتنے پھیلے اور اس میں بدقسمتی سے پاک و ہند اور بر صغیر کا ایک بڑا حصہ ہے، اور اس میں ایسے ایسے تحریکیں اور ایسے ایسے گروہ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے ساتھ بہت زیادتیاں کی. ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے یہ جرأت کی کہ جی یہ آپ کی اطاعت صرف آپ کے دور کے لیے تھی اور آپ کے بعد کے لیے یہ نہیں ہے. آج کے دور میں 1400 سال بعد بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ کیسے عمل کیا جا سکتا ہے، اور کچھ نے کچھ اور بہانے کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کی راہ اختیار کی. اس پر آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ ایک خاص وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے سارے جہان کے لیے، مراد یہ کہ جب تک دنیا باقی ہے ان سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ان سب کے لیے آپ کی رسالت ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے، مراد یہ کہ صرف آپ کے عہد کے لیے اور صرف عربوں کے لیے نہیں، ایک مخصوص خطے کے لیے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ کی کتاب ہے ایک تو، اور دوسری اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر یہ 2 چیزیں تمہارے پاس رہیں تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی صورتحال پیش آئی. آپ نے معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. بھیجتے ہوئے آپ کو رخصت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو پوچھا معاذ اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟ تو معاذ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب میں سے دیکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے. فرمایا کہ اگر وہ بات اللہ کی کتاب میں نہ ہوئی تو کیا کرو گے؟ تو معاذ نے کہا کہ میں اپنے رسول کی سنت میں دیکھوں گا کہ رسول علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا کیا. فرمایا کہ اگر نہ کتاب میں پاؤ اس کو اور نہ رسول کی سنت میں پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں اجتہد برأیی ولا آلو، میں اس وقت اپنی رائے سے یعنی قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر اجتہاد کروں گا کہ قرآن اور سنت کی روح کیا ہے، اور اس معاملے میں کسی کی بھی پرواہ نہیں کروں گا کہ میں اپنا طریقہ کار یہ منتخب کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شانے پہ تھپتھپایا اور فرمایا کہ اللہ تمہیں تمہارا علم مبارک کرے، اور بہت دعا دی اور رخصت کیا اور کہا کہ خدا کا شکر ہے جس نے سینہ اپنے رسول کے نائب کے لیے اور اپنے رسول کے جو آگے مزید میسنجر ہے اس کے لیے کھولا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے خود فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ مڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ تو 2 چیزیں ہو گئیں، پہلی بات یہ کہ ایمان اور دوسری بات اطاعت. اب تیسری بات آتی ہے اتباع. اتباع کا کیا مطلب ہے؟ اتباع کا مطلب ہے پیروی کرنا، فالو کرنا. کس طرح کی پیروی کرنا؟ اطاعت اس وقت ہوتی ہے کہ جس وقت کوئی شخص بلائے ادھر آؤ تو وہ آ گیا تو یہ اطاعت ہے. لیکن اتباع اگر کوئی شخص نہیں بھی کچھ کہہ رہا، صرف اپنے عمل سے کوئی چیز دکھا رہا ہے تو اس کے مطابق کرتے چلے جانا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زبان سے کہی جاتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زبان سے بول کر نہیں کہی جاتی، عمل سے ثابت کی جاتی ہیں اور عمل سے دکھائی جاتی ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب وہ نمونہ اسی سینس میں ہے کہ نمونہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے، سامنے ہوتا ہے. وہ ضروری نہیں کہ نمونہ خود بول بول کر کہے کہ میں اس طرح اور اس طرح بنتا ہوں اور بنایا جاتا ہوں، نہیں، بلکہ اس ماڈل کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق اپنا ماڈل یا اپنی چیز تیار کرنا. اب آپ دیکھیں کہ اس کا بھی ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے. مراد یہ کہ صرف ہم اس پر اکتفا نہ کریں کہ جو آپ نے فرمایا وہ تو میں کر رہی ہوں، اور جو آپ نے خود کیا وہ آپ کی ذات کے لیے تھا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بلکہ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وبکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، کہ تم اس کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو. مراد یہ کہ آپ کی اتباع کے بغیر ہدایت نہیں ہو سکتی. پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو آؤ میرا اتباع کرو. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں بہت سے گروہ صوفیاء کے ایسے ہیں جو اللہ کی محبت کے دعوے ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ کام وہ نہیں کرتے
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب دیکھیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا چھوڑ کر ایک گوشہ اختیار کر لیا؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے موقع پر صرف ذکر کی تسبیحات کی؟ کیا آپ صحابہ کرام کو لے کر تعلیم اور تعلم کے علاوہ صرف ذکر ان کو سکھایا کرتے تھے؟ ہمارے ہاں نیکی اور تقوی اور پارسائی کا معیار صرف ذکر اور فکر بن کر رہ گیا، عمل کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر میدان میں اپنا عملی نمونہ چھوڑا. اور آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر اس موقع پر جب ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ گھر پر تشریف فرما تھی تو کچھ صحابہ کرام کا گروہ آیا جو 9 سے کچھ کم تھے. آ کر پوچھتے ہیں کہ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کام کرتے ہیں، کیسی عبادات کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے جو طویل بتائی تو وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، ان کے لیے تو چھوٹا عمل بھی کافی ہے. ہم تو کوئی گناہگار انسان ہیں اور ہماری تو بخشش کا وعدہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کچھ زیادہ کرنا چاہیے. ایک نے کہا کہ میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، دوسرے نے کہا میں رات کو کبھی نہیں سوؤں گا، ساری رات نماز پڑھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا اور میں جنگلوں میں نکل جاؤں. کسی نے کچھ یعنی انتہا درجے تک کی باتیں اس قسم کی اس پر وہ چلے گئے. تو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ کیا کہ آپ کے کچھ صحابہ کرام فلاں فلاں جو تھے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. آپ کا چہرہ مبارک ایک دم تبدیل ہو گیا اور آپ نے لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہوتا جب آپ کو یہ پتہ بھی ہوتا تھا کہ غلطی فلاں کی ہے کبھی بائی نیم مینشن نہیں کرتے تھے، ہمیشہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسا اور ایسا کرتے ہیں، جو ایسا اور ایسا سوچتے ہیں. آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میں کھاتا بھی ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں اور میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں اور رات کے کچھ حصے میں سوتا بھی ہوں. یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں. اب اس بات میں کوئی تقوی اور کوئی نیکی نہیں کہ ایک انسان کہے کہ میں نکاح نہیں کرتا. یہ رہبانیت ہے، اسلام کا نقطہ نظر نہیں ہے. اگر ایک شخص کہے کہ نہیں میں نکاح تو بس مجبوری کی طرح کہ اللہ کے رسول کی سنت پوری کر لیتا لیکن بچے پیدا نہیں کرتا کیونکہ ان کے جھنجٹ میں پھنس کر پھر میری نمازیں جو ہیں وہ خراب ہوتی، یہ بات بھی نہیں ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں اگر میں گوشت کھا لیتا ہوں یا کوئی اچھی چیز کھا لیتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ شاید اس نعمت کو حرام کر لینا بڑی نیکی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خوراک میں سے گوشت بھی تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ساری زندگی روزے ہی رکھوں اور یہ تقویٰ کی علامت ہے اور ساری رات جاگوں، تو یہ باتیں جیسے کہ سورۃ الحجرات کے شروع میں فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. مراد یہ کہ جو چیزیں انہوں نے تمہارے لیے لگا دی اس کو کراس مت کرو. تو اتباع کیا ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا اس حد تک رہنا اور ان طریقوں کو اپنانا اور ان کو نیکی سمجھنا، اس سے آگے اپنی طرف سے کوئی دین اور طریقہ کار بنا کر اس سے بہتر نیکی بنانا، یہ ثابت کرنا جو ہے انتہائی غلط ہے. پھر اسی طرح اب یہ کہا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. وہ سب کچھ کرتے چلے جاؤ جو آپ نے کیا تو یہ تمہارا وہ جو محبت کا دعویٰ ہے وہ سچا ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کی محبت کی بات ہے تو کیا عیسائیوں کے دل میں خدا کی محبت نہیں ہے؟ ہندوؤں کے دل میں نہیں ہے؟ حتیٰ کہ وہ لوگ جو خدا کی ذات کو مانتے ہی نہیں، جب کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو خدا ہی کو پکارتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں ان کی محبت اور ہماری محبت میں پھر فرق کیا ہوا؟ یہ جو جوگی اور یہ جو راہب اور یہ جو دنیا ترک کر کے نکل جاتے ہیں بدھزم میں، آپ دیکھیں یہ سب کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری میرے ساتھ محبت کا دعویٰ صرف اس صورت میں سچا ہے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر میرے پاس پہنچنے کی کوشش کرو. اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ تو کرتا ہے لیکن طریقہ کار وہ اختیار نہیں کرتا جو آپ کا ہے تو اس کا وہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے سوال کیا کہ وضو کیسے کروں. آپ نے اسے وضو کر کے دکھایا اور 3 مرتبہ کلی وغیرہ سب کچھ کام کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا من زیادہ، جس نے اس 3 سے زیادتی کی، یہ سمجھ کر کے 3 دفعہ تو اللہ کے رسول دھوتے تھے ہم تو زیادہ گندے ہم 4تھی دفعہ بھی دھو لیں. جس نے زیادتی کی فقد اساء، اس نے بہت برا کیا، واعتدى وظلم، اس نے زیادتی کی اور ظلم کیا. مراد یہ کہ تمہارے لیے نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری یہی ہے کہ تم 3 تک رک جاؤ. ہاں اس میں یہ بات نہیں آتی کہ اگر کسی شخص کے چہرے پہ صابن لگا اور وہ صابن چھوڑ دے کہ جی 3 سے زیادہ میں دھو نہیں سکتا. مراد یہ ہے کہ نیت میں یہ بات نہ ہو کہ 3 سے 4تھی مرتبہ دھونا ثواب زیادہ ہے. ضرورت کے وقت اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ بازو کچھ خشک رہے گی تو 4تھی مرتبہ پانی ڈالنے میں حرج نہیں ہے. لیکن کوئی شخص اس کو نارم سمجھ کر کہ یہی اصل ہے تو وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت برا کیا، زیادتی کی، ظلم کیا. کہ آپ کے طریقوں سے آگے طریقے اختیار کرنا اور نکالنا جو ہے وہ نیکی نہیں شمار ہوتا.
پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی تو صحابہ کرام کو بہت اچھی لگی, انہوں نے بھی جا کے پہن لی. اس کے بعد کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے, آپ نے اتار دی. صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا آپ نے کیوں اتاری, جو ہی دیکھتے کہ اتار کے اپنے پاس رکھ لی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تو ہم کیوں پہنے. پھر اسی طرح ایک مرتبہ نماز کی حالت میں آپ نے جوتے اتار دیے. اب دیکھیں کہ بعض لوگ ہمارے اس بات میں اتنا متشدد ہوتے ہیں کہ جوتے کے ساتھ نماز نہیں, جوتے کے ساتھ اگر کوئی گندگی غلاظت نہیں لگی ہوئی, آپ کسی ایسی ڈیوٹی پر ہیں. اب آپ دیکھیں کہ فوجیوں کے بازو کا ڈیوٹی ایسی ہوتی ہے, سپاہیوں کی ایسی ہوتی ہے کہ اس وردی میں وہ اگر جوتے اتارنے شروع کر دیں اور وہ ڈریس اتارنا شروع کر دیں تو ان کے لیے تو نماز ادا کرنا ہی مشکل ہو جائے, جیسے کہ بہت سے لوگ اسی لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر جوتے کے ساتھ واضح طور پر کوئی گندگی نہیں تو صرف جوتا غلاظت کا نام نہیں ہے, جوتے میں بھی نماز ہو جاتی ہے. پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں کوئی مسجدوں کے اندر اے سی نہیں لگے ہوتے تھے, کارپیٹس نہیں بچھے ہوتے تھے, اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی, بلکہ بعض اوقات شدید دھوپ کی جگہ پر بھی نماز پڑھنی پڑتی. تو اس صورت میں جوتے میں پڑھنا زیادہ آرام دہ ہے بنسبت اس کے کہ انسان اپنے پاؤں جلانا شروع کر دے, کیونکہ اپنی ذات کو تکلیف دینا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرا تو آپ نے دیکھا کہ سب کے پیچھے جوتے اترے, تو آپ نے کہا تم لوگوں نے کیوں اتارے, کیونکہ مجھے تو جبریل نے آ کے بتایا تھا کہ میرے جوتوں میں کچھ گندگی ہے تو میں نے اس لیے اتارے. ان کا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دی کہ شاید آج کے بعد جوتوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے حضرت اسامہ کو ایک فوجی مہم پر بھیجنے کے لیے اس کا امیر بنایا جو صرف 17 سال کے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر بنائے گئے تو ان سے کہا کہ دیکھو وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا, اب تم اس کو چھوڑ دو, رہنے دو, کسی اور کو بھیجو. تو انہوں نے کہا خدا کی قسم جو فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے میں اس سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹوں گا, جو لشکر کے ساتھ نہ جانا چاہے وہ نہ جائے, لیکن میں اسی کو امیر بناؤں گا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب قبلہ کی تحویل کا حکم ہوا تو بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح نماز کی حالت میں لوگوں نے بالکل ایک سمت کو چھوڑ کر دوسرے سمت پہ اپنا منہ موڑا, اور انہوں نے یہ بیچ نماز توڑ کے نہیں پوچھنا شروع کر دی یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا اور یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, نہیں بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ موڑا تو سب نے پیچھے موڑ لیا. اس کے علاوہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے آتا ہے کہ وہ اپنا اوپر والا بٹن اکثر کھول دیا کرتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں کھول دیتے, انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو مجھے آپ کا یہ انداز بہت اچھا لگا. اسی طرح صحابہ کرام بعض اوقات حدیث کی روایت میں کوئی حدیث بیان کرتے تو مسکراتے, سننے والے کہتے بھی یہ مسکرانے کی اس میں کوئی بات نہیں, آپ کیوں مسکرا رہے ہیں, کہتے کہ جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کرتے ہوئے سنا تو آپ مسکرا رہے تھے. انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو, یعنی یہ محبت کی علامت ہے, اس کو فالو کریں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ کوئی صحابی سفر کر رہے تھے, کوئی اور شخص, تو مدینہ جاتے ہوئے لمبے راستے سے, کبھی کیا کر رہے ہو اتنے لمبے راستے تم یہاں سے شارٹ کٹ سے چلو. انہوں نے کہا نہیں, جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا تو وہ اس طرف سے گئے تھے تو مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میں جب بھی اس راستے کا سفر کروں میں وہ لمبا راستہ ہی اختیار کروں کیونکہ میرے حبیب وہاں سے گزرے تھے. تو صحابہ کرام کی یہ محبت کے عملی نمونے تھے جو ان کے اندر پائے جاتے تھے. کہیں ایسا نہیں کہ آپ کسی بات کا حکم دیں اور کسی بات کا اظہار کریں اور کسی بات کی خواہش کریں اور وہ اس کو ٹالتے چلے جائیں کہ نہیں آج نہیں کل کر لیں گے, کل نہیں پرسوں کر لیں گے. اور سورۃ التوبہ اگر آپ نے پڑھی ہو اور اگر نہیں پڑھی تو آپ وہ واقعہ ذرا کسی وقت نکال کے پڑھ لیجئے جس میں آتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, کہ وہ 3 جو پیچھے رہ گئے, اور وہ صرف سستی کی وجہ سے, یہ نہیں کہ ان کے دل میں کوئی نافرمانی کے جذبات تھے یہ کچھ, تو کس طرح ان کے اوپر پھر زمین تنگ ہو گئی اور 50 دن تک ان کے ساتھ بائیکاٹ رہا, اور صرف یہ کہ اس بہترین ٹریننگ سے گزارنا مقصود تھا کیونکہ ان لوگوں کے ذمہ پوری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچانا تھا. آج ہم دنیا میں ذلیل و رسوا اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی عقل کو, اپنی سمجھ کو, مشرق کو اور کبھی مغرب کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جاتی ہے تو اس میں ٹال مٹول شروع کر دیتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ ہم اس کی حکمت جاننے کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں, ہم اس کو ایک طرف رکھ کر کوئی نئے راستے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں چھوٹی سی ایک بات, سنت کے اتباع میں مسلمانوں کا ایک لشکر جو تھا وہ شاید رومیوں کے مقابلے میں تھا, اور زبردست قسم کے حملے جاری تھے اور کئی دن کا طویل محاصرہ ہو رہا تھا لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی. سب صحابہ کرام بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو ترک کیے ہوئے ہوں اور اس وجہ سے یعنی ہمیں کامیابی نہیں ہو رہی. سب نے سوچا کہ بھلا سوچو کہ کیا گناہ ہم سے ہو رہا ہے, کیا چیز ہم نے چھوڑی ہوئی ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے. تو انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ اتنی مصروفیت میں ہم مسواک کرنا بھول گئے, دانتوں کو صاف کرنا بھول گئے. اسی وقت سب نے درختوں کی ٹہنیاں کاٹی اور فوراً اپنے دانت صاف کرنے شروع کیے. رومیوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان دانت رگڑ رہے ہیں تو اس خوف سے پیچھے بھاگے کہ معلوم نہیں اب یہ دانتوں سے ہمیں چبانا چاہتے ہیں, یہ کیا چاہنا چاہتے ہیں. حضرت عمر ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں
کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، آپ کے لیے میں اپنی اولاد، والدین، اپنی ہر چیز قربان کر سکتا ہوں الا نفسی، مگر میری اپنی جان۔ آپ نے فرمایا عمر اپنی بات پر غور کرو، تو عمر فوراً سوچتے اور کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچ لیا، میں آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری محبت دراصل کیا ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اگر کوئی شخص مجھے دیکھ کر دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں چاہتا، بیٹھ کر کھانا نہیں چاہتا، پینا نہیں چاہتا، جو چیز مجھے پسند ہے وہ اس کو نہیں، تو اس کی محبت بھی محبت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس ڈریس میں اور جس حلیے میں ہم بازاروں میں اور مختلف جگہوں پر گھومتے پھرتے آتے جاتے ہیں، کیا اس محفل میں اگر یکایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو کیا حالت ہوگی ہماری؟ کیا ان کو ہمارا یہ طور طریقہ اچھا لگے گا؟ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں، فیل بھی کرتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پریکٹیکلی کوئی قدم نہیں اٹھاتے، کبھی کسی کے دباؤ سے کبھی کسی کے دباؤ سے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی محبت اسے ہے مجھ سے، میری پسند جس کی پسند ہوگی۔ پھر اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم، انہیں کہہ دو کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہارے شوہر یا بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ قبیلہ، و اموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم کما کے رکھتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں خوف ہوتا ہے ماند پڑ جانے کا، ومساکن ترضونها اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے عزیز ہیں، احب الیکم تمہیں زیادہ پیاری ہیں یہ ساری چیزیں، من اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول سے، وہ جہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے سے۔ یہ جہاد قتال نہیں ہوتا، قتال بالکل آخری مرحلہ ہے، جہاد کوشش، اسٹرگل کہ میں اس طریقے کو اپنا لوں، میں اللہ کی رضا کو پالوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پالوں۔ یعنی جہاد کا لفظ جہد سے نکلا، کوشش کرنا، ساری زندگی کوشش کرنا۔ اگر تمہیں اس سے زیادہ یہ ساری چیزیں پسند ہیں فتربصوا تو انتظار پھر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ کس بات کا فیصلہ؟ دنیا میں تمہاری ذلت اور رسوائی کا فیصلہ، اور آخرت میں تمہارے اس انجام کا فیصلہ جس سے تم آنکھیں بند کیے ہوئے ہو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ نافرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں جتنے چیزیں آئی ہیں، والدین بھی آ گئی، اولاد بھی آ گئی، بھائی بہن رشتہ دار بھی آ گئے، شوہر بیوی بھی آ گئی، کنبہ قبیلہ بھی آ گیا، مال و دولت بھی آ گئی، تجارت بھی آ گئی، اور گھروں کا بھی خاص ذکر ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن جب میں یہ گھر کی بات پڑھتی ہوں تو مجھے خصوصاً اپنا آپ اور اپنی جیسی بہنیں نظر آنے لگتی ہیں، کیونکہ ہمارے گھروں نے ہمیں اتنا پکڑا ہوا ہے کہ ہم واقعی اس کی راہ میں جدوجہد نہیں کر سکتے۔ یعنی ٹھیک ہے گھروں میں ہم نے رہنا ہے، اس کی صفائی ستھرائی اہتمام جو ہے وہ عورت کے اوپر فرض ہے، لیکن ایک حد سے آگے بڑھ جانا اور اس کے مقابلے میں فرائض سے غفلت اختیار کرنا، اللہ کا بھی ذکر ہے نا، اللہ اور اس کے رسول۔ مثال کے طور پر آپ نے صفائی شروع کر دی، اس میں ایسے محب ہوئے کہ اب آپ کہتے ہیں کہ جی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں، ظہر اس میں چلی گئی، اثر اس میں چلی گئی، اب یہ بات غلط ہے۔ کھانا پکانے میں لگے تو اتنے محب ہوئے کہ نمازوں پہ نمازیں جاری ہیں اور اس بات کا احساس نہیں، یا یہ کہ جی بچے چھوٹے ہیں وہ روتے ہیں اب ان کو نہ دیکھیں، کیا اللہ تعالیٰ ایسا ظالم ہے؟ جب کہیں اور جانا ہوتا ہے کسی اور فنکشن میں کسی پارٹی میں تو اس کو ہم بچوں کو روتا چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی درس پر جانا پڑے تو پھر سارے بچے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ایک ایک کے دکھ ہمیں ستانے لگتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سارا وقت ان کو چھوڑ دیں اور سارا وقت ان کے اوپر ظلم ڈھائیں، نہیں، ان کا بھی حق ہے آپ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا حق بھی ہے کہ کم از کم آپ کے پاس اتنا علم ہو، اس علم کی اتنی تجدید ہو، اتنا اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہیں کہ آپ اپنے عمل کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال سکیں، کچھ نہ کچھ۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے قریب میں ارد گرد میں کوئی ایسا موقع نہیں تو ایٹ لیسٹ وہ کتابیں خود پڑھیں، ان کے لیے وقت مقرر کریں، کیونکہ کبھی ہم یہ کہنا کہ آج پڑھ لیں گے کل کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نماز کا وقت اگر مقرر نہ کیا ہوتا تو 100% میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتی ہوں وہ ساری شاید رات کو ہی پڑھتی۔ دن میں اگر انسان یہ کہے کہ اب میرے پاس وقت ہے، شاید کوئی وقت نہیں ہمارے پاس۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ، اسی لیے کہ اس میں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی طرح جب تک ہم اپنے علم کو بڑھانے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کر لیتے، صبح یا شام یا دوپہر یا رات میں جو بھی ہمارے پاس ہے، اس وقت تک وہ کام ہو نہیں سکتا۔ تو اس میں خصوصی طور پر یہ جو گھروں کا ذکر ہے، وہ گھر جو تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، جو تمہیں بڑے پسند ہیں، اور عورت کی دلچسپی کا عموماً مرکز چاہے وہ جاب کرتی ہے چاہے کہیں بھی ہو، لیکن گھر اس کا گھر ہوتا ہے، وہ کہیں بھی ہو اس کے گھر سے اس کی جو دلچسپی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ گھروں میں ایک چیز پرانی ہوگی، ایک چیز آؤٹ آف فیشن ہو گئی، ایک چیز کا کلر فیڈ ہو گیا،
اس کو تو ہم سجانے بنانے میں اور دن رات سوچنے میں گزار دیتے ہیں، یہاں یہ چیز اس طرح آنی چاہیے، یہاں یہ آنا چاہیے، یہاں وہ آنا چاہیے. موجودہ دور کی ضرورت یہ ہے، اب اس کے لیے ہم ہر جہد کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. کوشش کے بغیر خود سے کچھ نہیں ٹپکتا ہمارے ہاں. تو اسی طرح دین کے معاملے میں ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، اس کو بھی ہم کچھ ویلیو کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کوششیں کتنی ہیں، یعنی اس آخرت کے گھر کو بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں اور اس دنیا کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہارے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے. جہاں محبت ضروری ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو سے منع کیا گیا. کیسے غلو سے منع کیا گیا؟ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری مدح و ثنا میں اتنی مبالغہ آرائی مت کرو جس طرح نصارہ نے حضرت عیسی ابن مریم کے ساتھ کیا. وانما انا بشر، یاد رکھو کہ میں ایک انسان ہوں. حضرت عیسی علیہ السلام کو لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور ہمارے ہاں آپ دیکھیں یہ مختلف موقعوں پر میں نے کچھ نعتیں سنی، بے شمار اس قسم کی باتیں سنی. اتفاق سے میں نے کچھ شعر لکھ لیے. ایک لاسٹ ایئر مجھے سننے کا اتفاق ہوا، ایک نعت میں کوئی کہہ رہی تھی خاتون، عرش الا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ. عرش الا آپ کو معلوم ہے کیا کون سی جگہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش. عرش الا سے اعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب سب سے بلند، میٹھے نبی کا روزہ، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ. پھر کہتے ہیں کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہو لیکن کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. اندازہ کریں اب آپ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی اور جس سے اپنی امت کو منع کیا، امت وہی کچھ کر کے سمجھتی کہ شاید ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت حق ادا کر رہے ہیں. پھر اسی طرح میں سجدہ کروں کہ دل کو سنبھالوں محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. مراد یہ ہے کہ سجدوں کی نماز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو آپ کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے اور وہاں جا کے میں سجدہ کروں گی. اور یا یہ کہ اس چوکھٹ پر جانا جو ہے وہی میرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے. اندازہ کریں آپ، دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے، یعنی مدینہ جاتے ہوئے یہ شعر کہے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور شعر ہے کہ خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اس قسم کی باتیں یہ مبالغہ آرائی کی وہ حد ہے جو شرک تک انسان کو پہنچاتی ہے اور شرک سے بھی بدتر مقام پہ پہنچاتی ہے. شرک تو یہ نا کہ اللہ کے برابر کسی کو لے آنا، اور جہاں اس سے بھی بڑھا کے کسی کو پیش کرنا، وہ کیا بنتا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اس محبت کے اظہار کے لیے جو طریقہ کار ہمارے پریس، ہمارا پرنٹ، ہمارا الیکٹرانک میڈیا جو کچھ کر رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کون سا طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنایا. اب دیکھیں کہ ہم نے 12 ربیع الاول کو عید کا نام دے دیا، عید میلاد النبی. عید تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ یا قربانی کریں یا فطرانہ نکالیں، عید کی نماز پڑھیں اور اس عید کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کہا ہو اور اسے سیلیبریٹ کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن کو کہیں عید نہیں فرمایا، لیکن ہم آپ دیکھیں ہر جگہ عید میلاد النبی، عید عید کا لفظ. انگریزوں کے دور میں یہ 12 وفات کہلاتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا رہے ہیں، اسی دن آپ کی پیدائش ہو رہی ہے. اب شاید اللہ کی یہ بڑی حکمت تھی مسلمان امت کو اس بات سے بچانے کے لیے کہ تم کس خوشی میں وہ دن منا رہے ہو کہ جو دن ان کے جانے کا بھی ہے. صحابہ کرام جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تھے، کیا حال تھا ان کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے عقل مند تھے، ہر موقع پر اس قدر مضطرب اور پریشان تھے کہ تلوار اٹھا کے آگے اور کہنے لگے جو یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور اسی طرح صحابہ کرام کے اوپر ایک اس قدر مردنی چھا گئی تھی. اور آپ تصور میں لا سکتے ہیں کہ انسان کے لیے جو اپنے جسم جان مال سے پیاری چیز ہو اگر وہ اس سے کھو جائے تو اس کا واقعی کیا حال ہو سکتا ہے. اس 12 ربیع الاول کو تو صحابہ کرام کے اوپر یہ عالم تھا، اور ہم ان ساری چیزوں کو، آپ کے دکھوں تکلیفوں کو بھول کر، امت کے اوپر آنے والے اس نقصان کو بھول کر ہم عید منانے کی خوشی میں مبتلا، اپنی نماز روزے اپنے فرائض سے بھی غافل ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے سال نبوت کے بعد زندہ رہے، 22-23 سال. آپ نے کتنے دن یہ عید منائی، کتنے دن اپنے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا. آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال خلافت رہی، آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10-12 سال رہی، انہوں نے کچھ نہیں کیا. حضرت عثمان کی شاید 20 سال 18 سال رہی، مجھے پورا یاد نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا. حضرت علی کی 4-5 سال، انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ کے بعد صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین کا جتنا بھی زمانہ یہ بنتا ہے اس میں کوئی ایک دن ایسا سیلیبریٹ نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد یعنی لوگ کہتے ہیں نا یہ تو آپ کی محبت میں ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں. کیا ان کو محبت نہیں تھی جو اپنی جان تک دینے کو تیار ہے اور ہم آپ کی ایک بات ماننے کو تیار نہیں؟ ہم محبت کے کچھ زیادہ ٹھیکیدار آ گئے ہیں. یہ سب شیطان ہم سے وہ کام کرواتا ہے، ایسے دھوکے میں ہمیں مبتلا کیا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے ہم عمل کی ساری راہیں اپنے اوپر بند کریں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں
کہ جو طریقے ان دنوں میں اختیار کرتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو، ان کے ساتھ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، احسان ہیں، ان کو یاد کریں، ان کی جو عمل کی راہیں ہیں ان کو اپنے ذہن میں تازہ کریں، اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن جس طریقے سے ہم نے وہ سب کچھ اختیار کر رکھا ہے، اس میں آپ دیکھیں مثال کے طور پر یعنی جب سب لوگ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا ہم پر فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سلام پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں ہمیں اس کا حکم دیا گیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ آپ پر درود بھیجو، آپ پر سلام بھیجو. صحابہ کرام نے پوچھا کہ کس طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود ابراہیمی سکھایا اور التحیات جو ہے وہ سکھایا، جس میں آتا نا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب نماز میں تو وہ سلام ہمیں بیٹھ کر پڑھنے کے لیے کہا گیا، یعنی سلام ہم پڑھتے ہیں آپ پر لیکن بیٹھ کر پڑھنے کے لیے کہا گیا. کھڑے ہو کر صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے، قرآن پاک ہے، اور درود شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا اور آپ کے ساتھ جو تعلق کا اظہار ہے وہ بیٹھ کر. لیکن ہم نے اس طرح کا طریقہ کار اختیار کیا کہ جو اگر کھڑا نہیں ہوتا تو وہ گستاخ ہے اور وہ نافرمان ہے اور نہ جانے وہ کیا کیا مجرم ہے. کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کا سلام آپ نے خود سکھایا یا صحابہ کرام ایسا پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت انس کی روایت ہے، مشکات شریف میں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص پیارا نہ تھا، لیکن وہ جب آپ کو دیکھتے تو آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ آپ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں. کتنی واضح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے لوگوں کا کھڑا ہونا ناپسند تھا، کہ جیسے مجمع لگا ہوا اور آپ آئے ہیں تو آپ نے منع کر رکھا تھا کہ کوئی کھڑا نہ ہو، سب لوگ بیٹھے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈسپلن میں خرابی ہوتی ہے. اگر ہر شخص کھڑا ہو جائے گا پتہ کون سا چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی، ان کی محبت، ابو سفیان جب ہرقل کے دربار میں پہنچا تو کہتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت ان کے صحابہ کرام کی دیکھی، اس سے بڑھ کر آج تک کسی کو اتنی محبت حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جب ہم سے لاکھ گنا زیادہ محبت کرنے والوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تو ہماری ان حرکتوں سے ہمیں سوچنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ، ہر دین میں نئی نکالی جانے والی چیز جو ہے وہ گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ کا راستہ دکھاتی ہے. مراد یہ ہے کہ وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا، آپ کے صحابہ کرام نے نہیں کیا، اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا اور آپ پر دین بھی مکمل ہو گیا. نیکی کے وہ سارے طریقے جو انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے ہو سکتے تھے وہ آپ سکھا کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہم نے ایسے کام شروع کر دیے اور ان کو دین اور نیکی، اور جو شخص اس کو انکار کرے اس کو مجرم ثابت کرے. یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کیسا دین ہے؟ اس سے تو ثابت یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کچھ بھول گئے تھے، آپ دین کی تکمیل کیے بغیر چلے گئے تھے، اور ہم جو ہیں وہ آپ سے بڑھ کر ذہن اور عقل رکھتے ہیں اور ہم اسے مکمل کر رہے ہیں. پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل محبت ہے، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ جائے کہ نعت پڑھنا غلط بات، ہرگز غلط بات نہیں. اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح پر اور اس حد تک مدح پر جہاں تک ان کا درجہ بنتا ہے تو وہ درست ہے. جیسے کہا نا مبالغہ آرائی نہ کرو، یعنی جو میں نہیں ہوں وہ مجھے مت بناؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں. ہم جب شہادت کا کلمہ پڑھتے ہیں اس میں بھی کہتے ہیں نا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب جب اس میں ہم یہ گواہی دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نکل کر کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنانے لگتے ہیں اور ان کے درجات اور مقام کو اللہ کے درجے سے کیوں بڑھانے لگتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ حضرت حسان بن ثابت جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے نعت گو شاعر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح لوگوں نے تلوار کے ذریعے میری مدافعت کی، میری مدد کی، حسان نے اپنی زبان کے ذریعے کی. اور حسان کو کہتے تھے حسان شعر کہو اور جبریل تمہارے مددگار ہیں. تو مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو شعر کہنے سے منع کیا ہے، نہ نعت گوئی سے منع کیا ہے، نہ ہی آپ کی تعریف کرنے سے منع کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو سے منع کیا گیا ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر مرہون منت ہیں اس کے لیے ہمیں عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا ہوگا، اور اس کے کرنے کے لیے پھر علم چاہیے ہوتا ہے، جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقہ عطا فرمائے اور ہمیں وہ کچھ واقعی کرنے کی توفیق دے کہ جس سے ہم آپ کے اس احسان عظیم کا کچھ شکر ادا کر سکیں اور اس کا حق ادا کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.